تلاوت سننا اور پڑھنا قرآن کو، یہ ہمارے دلوں سے زنگ اتارنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضور نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، صحابہ فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، اسی طرح تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو جس طرح لوہے کو زنگ لگنے سے بچاتے ہو، اس کو رگڑتے ہو، اگر لگ جائے زنگ تو اسے دھو لیتے ہو، تو اسی طرح اپنے دلوں کو بھی زنگ سے صاف کیا کرو، زنگ اتارا کرو۔ جس طرح حضور نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو جس طرح لوہے سے زنگ کو بچاتے ہو یا زنگ لگ جائے تو اس سے رگڑ کے، اسے دھو کر کسی چیز سے زنگ اتارتے ہو، اپنے دلوں کو بھی سے بھی زنگ کو اتارا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ لوہے تک تو ہمارا ہاتھ حضور پہنچ جاتا ہے، ہم اسے اپنے ہاتھ سے یا کسی شے سے اسے دھو کر اسے چمکا لیں گے، اس سے زنگ اتار لیں گے، لیکن حضور دلوں تک تو ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا، تو یہاں سے زنگ کیسے اتاریں؟ سنیں قرآن کی شان۔ امام الانبیاء نے فرمایا، صحابہ یہی تو مسئلہ تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ لوہے تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں پہنچتا، دل سے زنگ کیسے اتاریں؟ تو فرمایا امام الانبیاء نے، صحابہ سنو، جہاں تمہارا ہاتھ نہ پہنچ پائے وہاں مجھ محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو اور قرآن سے زنگ کو اتارا کرو۔ اور قرآن پڑھنے والا طبرانی کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا رہا اور قرآن سکھاتا رہا لوگوں کو، جب وہ مر جاتا ہے قیامت کا دن ہوگا۔ امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کے دن جہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اس گرمی محشر میں اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں جاؤ، پھیل جاؤ اس میدان میں، میدان محشر میں پھیلو اور جاؤ لوگوں کو لے کر آؤ۔ فرشتے عرض کریں گے، مولا کنہیں لے کر آئیں؟ یہ اب قرآن کی شان سن کے تو آپ بولیں گے نا، فرشتے عرض کریں گے، مولا کنہیں لائیں، کنہیں تلاش کر کے لائیں؟ اللہ فرمائے گا، فرشتوں جاؤ اس گرمی محشر میں جہاں سب کو ابھی اپنی اپنی پڑی ہے، نہ بیٹے کو باپ کی فکر، نہ باپ کو بیٹے کی، نہ ماں کو اولاد کی، لیکن جاؤ اور اس گرمی محشر میں ان لوگوں کو لے کر آؤ جو دنیا میں دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر میرے قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، جاؤ انہیں تلاش کر کے لاؤ، آج ان کا رب قرآن والوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ جب فرشتے لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم لوگ قرآن پڑھتے رہے ہو، جاؤ تمہارا رب تمہیں قرآن کے صدقے بغیر حساب کے ہی معاف کر رہا ہے۔ اب جب وہ فرشتے انہیں جنت میں لے کر جانے لگیں گے، طبرانی کی حدیث ہے، طبرانی شریف کی حوالہ دے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں ابھی رکو، جاؤ ایک دفعہ پھر جاؤ اور لوگوں کو لے کر آؤ کہ آپ اپنی آنے والی نسل کی بھی فکر کریں اور پھر سوچیں کہ آپ نے ان میں سے کچھ بننا ہے یا نہیں بننا۔ ان دو لوگوں میں سے ایک قرآن پڑھنے والے اور دوسرا پھر اللہ فرمائے گا، فرشتوں ابھی جاؤ اور لوگوں کو لے کر آؤ۔ عرض کریں گے، مولا اب کنہیں لائیں؟ اللہ فرمائے گا، جاؤ ان لوگوں کو لے کر آؤ جو ان لوگوں کی انگلیاں پکڑ پکڑ کر انہیں قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ کر آیا کرتے تھے، جو ان کے والدین تھے، جو ان کے اساتذہ تھے، جو ان کو پڑھایا کرتے تھے، جنہوں نے دنیا کی دولت کو، مال کو، رنگینی کو، چمک کو اور دنیا کی لذت کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا تو اللہ کی قرآن کو دیکھا۔ جاؤ، یہ دنیا میں ٹھوکریں کھاتے رہے، قرآن والے ہو کر کم تر سمجھے جاتے رہے، لوگ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے رہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا، قلدہ اللہ من الذہب، اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت کے مطابق، وہ جسم سے پاک ہے، وہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن حضور نے فرمایا قلدہ اللہ من الذہب، اللہ اپنے شان قدرت کے مطابق اپنے قدرت والے ہاتھوں سے میدان محشر میں قرآن والے کے گلوں میں سونے کا ہاتھ ڈلائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ جاؤ انہیں جنت میں لے جاؤ، یہ قرآن پڑھتے رہے۔ تو یہاں تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن پڑھنے والا مولوی
اور قرآن پڑھنے والا قاری، انہیں دنیا کا کیا پتہ ہے؟ یہ جو کل جس کا جنازہ پڑھ کے آئے ہیں وہ بھی قرآن کا قاری تھا، وہ بھی قرآن کا مولوی تھا۔ اور ابھی ایک اور حدیث میرے ذہن میں آگئی، سن لیں، پھر میں دعوت دے رہا ہوں، قرآن کی تلاوت سن لیں۔ اسی طبرانی شریف کی حدیث کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی قرآن کو سینے میں بٹھائے ہوئے لگائے ہوئے وہ مر جاتا ہے نا، جب مر جاتا ہے، مرنا تو سب نہیں ہے نا، یہاں رہنا تو نہیں ہے نا۔ کل ایک جنازہ آپ ادھر پڑھ رہے ہیں، آپ نے بھی چلے جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے، لیکن پھر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھیں، کیوں کیا فرق ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا والوں نے انہیں اجر دیا؟ حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جب کوئی جس کے سینے میں قرآن ہو، ابھی شاہ صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں، جس کے سینے میں قرآن ہو، اور میں نے ابھی آپ کو عرض کیا میں نہیں آپ کو شعر سناتا، نہ مجھے آتے ہیں، میں یہی باتیں اور حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جب جس کے سینے میں قرآن ہو وہ مرتا ہے جب، تو اس کا جنازہ پڑھا دیا جائے۔ جب اس کا جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے، پھر اس کی میت کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے قبرستان کی طرف لے جانے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں عمومی طور پہ جنازہ گاہ اور قبرستان بالکل قریب ہوتا ہے، قبر اس کی کھود دی گئی ہوتی ہے، وہاں جانے میں کوئی ٹائم تو نہیں لگتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنازے کے بعد اس کی میت کو اٹھا کے جب اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، جہاں اس کی قبر کھود دی گئی ہوتی ہے اور انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہاں بھی بندہ لایا جائے گا دفنانے کے لیے، امام الانبیاء نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ قبر کی مٹی سے خطاب کرتا ہے۔ ہمارا رب اس قبر کی مٹی سے مخاطب ہوتا ہے، وہ خالق کائنات ہے، 18,000 قسم کی مخلوقات، کم و بیش مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، اسی میں انسان، اسی میں مٹی، اسی میں پانی، تو مٹی سے اللہ مخاطب ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے قبر کی مٹی، تیرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، لیکن مٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جسم نوچ لینا، ہڈیاں کھا جانا، لیکن یہاں سنیں معاملہ کچھ اور ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے اور اس کی میت چارپائی پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اللہ اس قبرستان کی مٹی سے خطاب فرماتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے اس قبر کی مٹی کو، اے قبر کی مٹی لا تأکلی لحمہ، میں رب تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہ جو بندہ اب تیرے پاس آ رہا ہے اس بندے کے جسم کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچانا، اس کا گوشت نہ کھانا۔ ترجمہ یہ ہے لا تأکلی لحمہ، اس کا گوشت نہیں کھانا۔ سبحان اللہ کہے۔ اب آگے کیا ہونا چاہیے تھا؟ آگے سے قبر کی مٹی عرض کرتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولا مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ تیرا اتنی شان والا بندہ ہے، اب میرا تو کام تھا اس کا، میں کھا جاتی، لیکن تیرا اب حکم آ گیا اب نہیں کھاؤں، اس طرح جواب ہوتا۔ لیکن حدیث کے لفظ کچھ ہو رہے ہیں آگے، جب اللہ فرماتا ہے لا تأکلی لحمہ، اس بندے کا گوشت نہیں کھانا، تو آگے سے سنیں اب جن کا کل جنازہ پڑھ کے آئے اور جو قرآن پڑھتے ہیں یہاں بھی مرنے میں فرق ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تأکلی لحمہ، قبر کی مٹی اس کا گوشت نہ کھانا۔ آگے قبر کی مٹی کیا عرض کرتی ہے؟ جواباً وہ عرض کرتی ہے مولا کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفک، مولا میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتی ہوں کہ جبکہ میں قبرستان کی مٹی بھی جانتی ہوں کہ اس کے سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہے، یہ سینے میں تیرا قرآن لے کر آیا ہے، میں بھی جانتی ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے قبر کی مٹی، قبرستان کی مٹی بھی ان کا حیا کرتی ہے۔ سارے عہدے، سارے منصب، ساری پوسٹیں یہی رہ جائیں گی۔ کل تک آپ نے دیکھا جو وزیر تھا آج وہ سابق وزیر ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو کل تک جنرل تھا آج وہ ریٹائرڈ جنرل ہے، ریٹائر ہوا، ریس ساتھ لگ گئی، سارے عہدے ختم ہو گئے، ساری اتھارٹی ختم ہو گئی، سارے عہدے، سارے منصب، ساری پوسٹیں یہی دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو عہدے در مصطفیٰ سے ملتے ہیں، جو عہدے اللہ کے محبوب عطا کریں، خدا کی عزت کی قسم ہے داتا کل بھی داتا تھا، داتا آج بھی داتا ہے، داتا قیامت تک داتا بن کے رہے، کیونکہ عہدے یہاں تو نہیں نہ دیے ہم نے۔ یہ دیکھیں نا قبر میں بھی چلے گئے، کل سب کو کیا پتا تھا کہ 5 منٹ کا جنازہ ہوا ہے،
لوگ کیوں سفر کر کے گئے ہیں؟ کیوں گئے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں آخری دفعہ، اور کوئی تعلق بھی نہیں تھا. بعض جنازے تو پڑھے جاتے ہیں تعلق بیس پہ کہ وہ منہ دکھائیں کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ آیا نہیں ہے. لیکن جو اتنے گئے نا، اتنے یہ گئے نہیں. اللہ نے فرمایا آؤ جو دنیا میں میرا قرآن تمہیں اور حدیث پڑھ کے میرے محبوب کی سناتا رہا ہے، آؤ تمہیں اپنے بندے کی شان دکھاتا ہوں. تو اس لیے قرآن والوں کی قدر کیا کریں، بجائے ان کا کہ تمسخر اڑائیں کہ مولویوں کو کیا پتہ ہے. یہ جو مولوی ہوتا ہے نا، لفظ مولوی، اس کا اگر آپ معنی ہی جان جائیں نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ مولوی کو ہی تو سب کچھ پتا ہوتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے. اور اس دور میں آج کوئی مدارس میں پڑھ رہا ہے یا قرآن کا حافظ ہے یا قاری ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ پیسے کے لیے پڑھتا جاتا ہے، یا وہ اس کو بڑا کچھ آگے اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے دنیا کا جو پڑھ رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑا کاروبار ہے؟ نہیں. آج بھی اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، اپنے مصطفیٰ کی رضا کے لیے، خوشی کی خاطر پڑھ رہے ہیں. تو انہی لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے میں قاری قرآن کو دعوت دے رہا ہوں. زینت القراء جناب محترم قاری سید ذیشان حیدر شاہ صاحب وہ تشریف لائے اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.